میرے محترم معزز بھائیوں، ہم تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمان ہے سورۃ حجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ تمام مومنین، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ اب یہ بات تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلا دی کہ ہم تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ فرمان ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ساتھ میں نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے آپس کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو نیکی کرنے کا حکم دیں، نیکی کی طرف لے کر آئیں اور برائی سے دور کر دیں، برائی کے راستے سے اسے پیچھے کر دیں، ساتھ میں نماز قائم کریں، اور ہم میں سے جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، ان کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ زکات نکالیں، اور ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر ہمارے تعلقات ایسے ہو جاتے ہیں آپس کے، تو اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا جو کہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جبکہ صحیحین کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین کی مثال مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، کہ جب جسم کے ایک عضو میں کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ چاہیے، یہ دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ میرے محترم معزز بھائیوں، ہم مسلمانوں کے درمیان آپس میں یہ جو الفت و محبت ہے، ہم مسلمانوں کے درمیان یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں مت بٹو. اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن. اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پہنچ گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے کیسے تمہیں اس سے دور کر دیا, اس سے بچا دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین اپنی آیتوں کو, اپنی نشانیوں کو, اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہم ہدایت پا جائیں, ہدایت کے راستے. معلوم ہوا یہ ہمارے درمیان جو الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے, یہ جو ہمارے درمیان اسلامی بھائی چارہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں متحد ہو کر رہنا چاہیے, فرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 63 میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی. آپ زمین میں موجود ساری چیزیں خرچ کر ڈالیں پھر بھی مومنوں کے دلوں میں الفت و محبت نہیں پیدا کر سکتے, لیکن اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی, محبت پیدا کر دی. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عرب کے لوگوں میں جنگیں ہوا کرتی تھی جو کہ سالوں تک جاری رہتی تھی. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے. کسی قبیلے کا اگر ایک آدمی قتل کر دیا جاتا تھا تو اس کے بدلے دسیوں بے گناہوں کو قتل کر دیا جاتا. مدینہ منورہ میں موجود دو قبیلے اوس اور خزرج, ان کے درمیان بھی اسی طرح کی جنگیں ہوتی رہتی تھی جو کہ ایک جنگ بعات کے نام سے مشہور ہے. لیکن جب دین اسلام آیا اور لوگوں نے مدینہ منورہ کے مختلف قبیلوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی اور انہیں بھائی بھائی بنا دیا. پھر جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, وہ اب ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں. کل تک جو ایک دوسرے کو اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے, آج اپنے بھائیوں کی ضرورتوں پر اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہے. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. صحیحین کی حدیث ہے, عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کو فتح کیا تو مال غنیمت ان لوگوں میں تقسیم کیا جن کے دل کو مطمئن کرنا مقصود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ کچھ انصار ہیں جو ان کی طرح مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, انصار سے مخاطب ہوئے, حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے انصار کی جماعت, کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں میرے ذریعہ ہدایت دی. کیا تم جدا جدا نہیں تھے؟ کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں میرے ذریعہ جمع کر دیا. کیا تم فقیر نہیں تھے؟ پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں میرے ذریعہ مالدار بنا دیا. رسول
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارے سوالات انصار سے کر رہے تھے تو انصار ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا ہے۔ تو ہم نے یہ بات جان لی کہ ہم مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔